عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو عورتوں کے ایک جماعت کے پاس سے گزرے، مطلب عورتوں کا ایک گروہ تھا، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، جو نماز کے لیے ایک الگ گوشہ میں جمع تھی۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ میں تم میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا سبب ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی کرتی رہتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کمزور ہونے کے باوجود، حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 18، پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عقل اور دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب کہ عورت کا دین بھی مرد کے دین سے کم ہے اور عورت کی عقل بھی مرد کی عقل سے کم ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ عورت کی عقل کی کمزوری ہے، اس کی وجہ عورت کی عقل کی کمزوری ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جس وقت عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، اس وقت نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھتی ہے؟ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے، البتہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتی، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے دین میں نقصان کی وجہ ہے، اس کے دین میں نقصان کی وجہ ہے، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو۔